میرا نام رضوان ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں انٹر میں تھا۔ میری سردیوں کی چھٹیاں شروع ہوئی تھیں۔ میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ میری چھٹیوں کے کچھ دن میرے ماموں کے فارم ہاؤس میں گزاریں گے۔ میرے ماموں نے وہ فارم ہاؤس کچھ مہینوں پہلے ہی لیا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ 1 مہینہ پہلے ہی وہاں شفٹ ہوئے تھے۔ ہم نے ابھی تک ان کا یہ نیا فارم ہاؤس نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے خوشی خوشی اپنا سامان باندھا اور ایک لمبے سفر کے بعد ماموں کے فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ یہ فارم ہاؤس ایک پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ ادھر سخت سردی تھی اور خیال کیا جا رہا تھا کہ کچھ دن میں برف باری شروع ہو جائے گی۔ پہلے کچھ دن تو ہم نے بڑا انجوائے کیا، مگر پھر میں پرسنلی ذرا بور ہونے لگا۔ یہ فارم ہاؤس کافی ویران علاقے میں تھا اور یہاں زیادہ کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ ویسے بھی یہاں نہ تو فون کے سگنلز پراپر آتے تھے اور نہ ہی کیبل پراپر تھی، اس لیے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کافی لیمیٹڈ تھیں۔ ادھر ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ ادھر تمام دکانیں کوئی 4 بجے بند ہو جاتی تھیں۔ 4 بجے کے بعد پورے بازار میں ہوکا عالم ہوتا تھا۔ ہمیں یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ پھر ہم نے سوچا کہ ادھر زیادہ لوگ تو ہوتے نہیں، پھر شاید ان کو لیٹ دکانیں کھول کر صرف بجلی کا بل ہی پڑتا ہوگا، تبھی یہ لوگ اندھیرا پڑنے سے پہلے دکانیں بند کر دیتے ہوں گے۔ میرے ماموں کی فیملی میں میرا ایک کزن تھا، ان کا بیٹا حنیف، جس کی عمر کوئی 12 سال تھی۔ اس کا بچپن میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی۔ ویسے تو اس کو لکڑی کی ٹانگ لگی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس کو چلنے میں ذرا پرابلم تھی۔ وہ بڑا اچھا بچہ تھا، مگر تھا بہت خاموش مزاج۔ نہ وہ زیادہ بات کرتا تھا اور نہ اس کو زیادہ چیزوں میں دلچسپی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کے رویے کی وجہ ٹراما قرار دیا تھا۔ وہ ہم سب کو بہت ہی عزیز تھا اور ہم اس کو ہر وقت بہلانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ میرے ماموں کے فارم ہاؤس پر کام کرنے صبح صبح کافی سارے ورکرز آتے تھے۔ میں وقت گزارنے کے لیے ان سے کچھ دیر گپ شپ لگا لیتا تھا۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ پورا علاقہ ذرا بھاری ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں زیادہ آبادی نہیں۔ اہل علاقہ میں تقریباً سب نے ہی کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ غیر معمولی ایکسپیرینس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جو یہاں ہیں وہ محض اپنی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر سکتے۔ تبھی ادھر تمام دکانیں 4 بجے ہی بند ہو جاتی ہیں۔ کسی میں اندھیرے میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ اس طرح کی فضول باتوں کا بھلا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں کیسے یقین کر لیتا۔ شام کے وقت جب ہم سب اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے تو میں نے ورکرز والی بات سب کو بتائی۔ نیچرلی سب اس پر خوب ہنسے، پھر سب نے ایسی دقیانوسی باتوں کا مذاق اڑایا۔ میرے ماموں ہنس کر بولے، ویسے ہو سکتا ہے کہ یہ علاقہ واقعی بھاری ہو، کیونکہ مجھے یہ پورا فارم ہاؤس اور اس کے ساتھ یہ اتنی بڑی زمین کوڑیوں کے بھاؤ ملی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ جس سے میں نے یہ فارم ہاؤس خریدا ہے، اگر میں ذرا زیادہ زور لگاتا تو شاید وہ مجھے مفت میں ہی دے دیتا۔ کون تھا وہ؟ میرے والد نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر وہ جو کوئی بھی تھا بہت ڈیسپریٹ لگ رہا تھا کہ وہ اس جگہ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ خیر، ہز لاس۔ یہ جگہ بہت کمال ہے اور فصل بھی بہت اچھی پیدا ہو رہی ہے۔ مے بی آئی ایم لکی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس رات بہت سردی تھی۔ رات کے کوئی 2 بج رہے تھے۔ گھر میں سب سو رہے تھے، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ سخت ٹھنڈ کے باوجود جب میں نے چیک کیا تو میرے ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے آئے ہوئے تھے۔ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے چیک کیا تو لائٹ گئی ہوئی تھی۔ فون میں حسب معمول سگنل نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹی وی لاؤنج میں پڑی کوئی کتاب پڑھ لیتا ہوں۔ ادھر فضول لیٹ کر چھت کو گھورنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں شال میں لپٹا صوفے پر بیٹھا موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔
باہر مکمل خاموشی تھی، پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں ابھی کتاب پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے باہر ایک عجیب سی آواز آئی۔ میں نے غور کیا، وہ آواز ٹھہر ٹھہر کر میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر یہ آواز کس چیز کی تھی؟ میں نے اس سے پہلے تو کبھی ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ میں جہاں بیٹھا تھا اس کے سامنے والی دیوار پر ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو مین لان میں کھلتی تھی۔ یہ عجیب سی آواز بھی مین لان سے ہی آ رہی تھی۔ میں صوفے سے اٹھا، کھڑکی کے پاس پہنچا اور تھوڑا سا پردہ اٹھا کر باہر دیکھنے لگا۔ باہر مکمل اندھیرا تھا، لان میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ آواز جوں کی توں آ رہی تھی۔ میں نے پردہ بند کر دیا۔ اب میں اس سوچ میں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے گھر والوں کو بتانا چاہیے یا پہلے خود ہی اچھی طرح تصدیق کر لینی چاہیے کہ آخر یہ عجیب آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بات کچھ بھی نہ ہو اور میں مفت میں گھر والوں کو ڈسٹرب کروں۔ میں نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس بار مجھے باؤنڈری وال کے پاس کوئی کھڑا نظر آیا۔ لان کافی بڑا تھا اور باؤنڈری وال جہاں میں کھڑا تھا اس سے ذرا دور تھی۔ میں نے ایک دو دفعہ آنکھیں جھپکیں اور ذرا غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید مجھے دھوکہ ہو رہا ہے، مگر وہ دھوکہ نہیں تھا۔ اس بار میں اس چیز کو زیادہ بہتر دیکھ پا رہا تھا۔ پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی جانور ہے، مگر نہیں، وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ کوئی انسان تھا جو باؤنڈری وال کے پاس کھڑا تھا۔ پر رات کے اس وقت یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں پردے کے پیچھے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ جو بھی تھا وہ باؤنڈری وال کے ساتھ چلتا ہوا مین گیٹ کی طرف جانے لگا۔ مین گیٹ ڈرائیو وے کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ وہ ڈرائیو وے سیدھا گراج کی طرف آتا تھا جہاں پہ گھر کا صدر دروازہ تھا۔ اس دروازے کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کھڑکی سے مجھے اس آدمی پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ مجھے پتہ تو لگے کہ وہ ہے کون اور اتنی رات کو ادھر کر کیا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یقیناً وہ کوئی چور اچکا ہے۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتا صدر دروازے پر پہنچا اور وہاں لگی کھڑکی سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ وہ چلتا چلتا مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک وہ گیٹ کے پاس رک گیا۔ وہ بالکل سٹل کھڑا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ ادھر مجھے وہ ذرا بہتر نظر آ رہا تھا۔ اچانک میں نے اسے پہچان لیا۔ حنیف؟ ارے یہ تو حنیف ہے۔ حنیف رات کے اس وقت باہر، وہ بھی اکیلا؟ خیریت تو ہے؟ حنیف! میرے منہ سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے دروازے کی طرف لپکا۔ وہ رات کو اتنی ٹھنڈ میں اکیلا باہر کیوں کھڑا تھا؟ میں نے دروازہ کھولا۔ حنیف مجھ سے کچھ دور گیٹ کے پاس کھڑا خلا کو تک رہا تھا۔ حنیف، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اندر آؤ فوراً! میں یہ کہتے ہوئے اس کی طرف لپکا، مگر اچانک میرے قدم رک گئے۔ حنیف اب مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ حنیف؟ حنیف میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں سے شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا میری طرف آنے لگا۔ حنیف؟ نہ جانے کیوں میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا پورا جسم پتھر کا ہو گیا ہے۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ میں اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا چلتا میری طرف آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا اس کا چہرہ اور وجود مجھے بہتر نظر آ رہا تھا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ حنیف ہی تھا اور اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ایک اور بات، حنیف بالکل سیدھا چل رہا تھا۔
وہ ہلکا سا بھی نہیں لنگڑا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پورا زور لگا رہا تھا کہ کسی طرح جن غیبی زنجیروں نے مجھے جکڑا ہوا ہے ان سے میں آزاد ہو سکوں، مگر بے سود میرے منہ سے بھی اب کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک حنیف میری طرف بھاگنے لگا۔ حنیف بھاگ رہا تھا، وہ بچہ جس کو چلنے کے لیے بھی کبھی کبھی سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، وہ اب بغیر کسی سہارے کے بالکل ٹھیک بھاگ رہا تھا۔ میرے قریب آتے ہی حنیف نے مجھ پر جست لگائی۔ میں زمین پر گرا۔ حنیف میرے اوپر تھا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ چمک رہی تھیں۔ پھر اچانک اس نے میری گردن میں اپنے دانت پیوست کر دیے۔ پتہ نہیں یہ کیسے ہوا، مگر میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ میں نے اپنا جسم ہلانے کی کوشش کی، مگر میرا جسم ابھی بھی اس اندیکھے شکنجے میں جگڑا ہوا تھا۔ بہرحال میں چیخ سکتا تھا اور ویسا ہی میں نے کیا، مگر آہستہ آہستہ میری چیخنے کی قوت بھی کم ہو رہی تھی۔ حنیف کے دانت میری گردن میں کھبے ہوئے تھے، وہ میرا خون پی رہا تھا، مجھ پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ حنیف بہت دبلا تھا، نہ جانے اس وقت میرے جسم میں بلڈ لاس کی وجہ سے کمزوری ہو رہی تھی یا کوئی اور وجہ تھی، مگر مجھے حنیف اس وقت کوئی 200 کلو کا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ایک زوردار چیخ بلند کی اور اس کے ساتھ ہی مجھے بندوق چلنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بہت سارے قدموں کی آواز بھی آئی۔ میرے اوپر سے بوجھ اچانک ختم ہو گیا۔ میں نے انسٹنکٹیولی اپنا سر ہلایا تو حنیف میری چھاتی پر نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کسی نے تھاما۔ پھر مجھے اپنے والد کا چہرہ نظر آیا، ساتھ ہی مجھے اپنے ماموں اور بڑے کزن نظر آئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں پستول تھی۔ وہ باہر بھاگا ہے، جانے مت دینا اسے، میرے ماموں کی غصے سے بھری آواز میرے کانوں میں آئی۔ نہیں، رکے، میں نے بولنا چاہا، مگر کمزوری کی وجہ سے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک عجیب سی افراتفری کا عالم تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو مجھے میری ممانی نظر آئیں۔ ان کے چہرے پر ڈر کے آثار نمایاں تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے حنیف کو تھاما ہوا تھا جو ڈرا سہما مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات مجھے خواب کی طرح یاد ہیں۔ ان شارٹ، مجھے جیسے تیسے سرکاری ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ میرا بہت خون بہہ چکا تھا۔ میرے والد نے مجھے خون دیا، جس کی وجہ سے میں موت کے منہ سے واپس آیا۔ اس کے چند دن بعد جب میری حالت بہتر ہوئی تو میں واپس فارم ہاؤس آ گیا، جہاں 1-2 دن آرام کے بعد میں اپنے کنبے کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے میری چیخیں سنی تو پستول لیے وہ اپنے کمروں سے باہر آئے، جدھر انہوں نے کسی ریچھ نما چیز کو میری چھاتی پر چڑھے دیکھا۔ انہوں نے اس پر فائر کیا، جس سے وہ چیز بجلی کی طرح باہر بھاگی اور آنن فانن نظروں سے غائب ہو گئی۔ انہوں نے اس کو بڑا ڈھونڈا، مگر ان کو وہ کہیں نہیں ملی۔ انہوں نے پولیس کو بھی کمپلین کی، مگر بے سود۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی، مگر ایک بات جو میں نے کسی کو نہیں بتائی وہ یہ کہ جس چیز نے مجھ پر حملہ کیا وہ مجھے کسی ریچھ کی طرح نہیں، بالکل حنیف کی طرح لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر میرا دل نہیں تھا کہ میں کسی کو یہ بات بتاؤں۔ ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ وہ حنیف تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو کچھ بھی تھا مجھے حنیف کی طرح اور گھر والوں کو ریچھ کی طرح کیوں لگا، اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جب میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا تو حنیف اپنے والدین کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کسی کو اس بارے میں نہ بتاؤں۔ کوئی 1 سال بعد میرے ماموں نے بھی وہ فارم ہاؤس بیچ دیا۔ ایک تو ادھر ورکر ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا، دوسرا ان کو وہاں کچھ نقصان بھی ہوا۔ وہ کہتے تھے مجھے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے تو مجھے گاہک ہی نہیں ملا، پھر جب مشکل سے ایک گاہک ملا تو مجھے اسے باقاعدہ اس فارم ہاؤس کو خریدنے کے لیے کنونس کرنا پڑا۔ میں اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ اگر وہ کہتا تو شاید میں اسے وہ فارم ہاؤس مفت میں ہی دے دیتا۔ میں ویسا ہی ڈیسپریٹ تھا جیسے مجھ سے پہلے والا مالک ڈیسپریٹ تھا۔
ہمیں اس محلے میں آئے صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ جس گلی میں ہمارا گھر تھا اس کے آخر میں ایک بوسیدہ مکان تھا۔ اس گھر کی حالت بہت ہی بری تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ عرصے سے اس گھر میں کوئی نہیں گیا۔ اس کا پینٹ تو عرصے سے ہی اڑ چکا تھا، اس کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور نیچے کی اینٹیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس گھر کے اندر جانے کے لیے ایک بڑا گیٹ تھا جس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کا تالا باہر کے بجائے اندر والی سائڈ پہ لگا ہوا تھا۔ ایسا کیوں تھا اور یہ کس نے کیا تھا اس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ انفیکٹ زیادہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر آخر ہے کس کا۔ اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس گھر کو لے کر بہت سارے قصے تھے۔ مجھے اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ وہ باتیں من گھڑت ہیں یا سچ، مگر ایک بار ظاہر تھی کہ کوئی اس گھر کے پاس نہیں جاتا تھا، خصوصاً رات کے وقت۔ ویسے بھی وہ گھر گلی کے آخر میں تھا تو کسی کو ادھر جانے کی ویسے بھی ضرورت نہیں تھی۔ ایک شام میں اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ میری عمر اس وقت کوئی 16 سال تھی۔ میں بیٹنگ کر رہا تھا۔ جب بال آئی تو میں نے ایک زوردار شاٹ لگائی۔ اب وہ گلی اتنی بڑی تو تھی نہیں۔ بال اڑتا ہوا گیا اور سیدھا اس گھر کے اندر جا گرا جس کے بارے میں وہ سارے قصے مشہور تھے۔ اوہو، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے دوست بولے۔ ٹھہرو، میں لے کے آتا ہوں، میں بولا۔ کیا؟ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ پتہ ہے نا اندر کیا ہے؟ اب میں ان سے بحث کر رہا تھا کہ میں بال لینے جا رہا ہوں اور میرے دوست مجھے جانے سے روک رہے تھے۔ میری انسسٹنس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بال میرا تھا اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ خیر، تھوڑی دیر کی بحث کے بعد ہم سارے اس گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اس گھر کے اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ سنا تھا کہ کافی عرصہ قبل لوگ ادھر کچرا وغیرہ پھینک دیتے تھے، پھر جن لوگوں نے ایسا کیا وہ شدید بیمار ہو کر مر گئے۔ اس سے ڈر کر لوگوں نے وہاں کچرا پھینکنا بند کر دیا۔ یار تم پھر سوچ لو، میرے دوست بولے۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب بکواس ہے۔ اس کے بعد میں اپنے ایک دوست کے کندھے پر چڑھا اور تھوڑی کوشش کے بعد اس مکان کی دیوار کے اوپر بیٹھ گیا۔ باہر سے ہی لگتا تھا کہ اس مکان کی بہت بری حالت ہے، مگر جہاں میں تھا وہاں سے لگتا تھا کہ یہ مکان بس گرنے ہی والا ہے۔ دیواروں پہ بڑے بڑے کریکس، جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا پلستر اور بڑی بڑی گھاس نے اس مکان کی وحشت میں اضافہ کیا ہوا تھا۔ میں نے دیوار پر بیٹھے بیٹھے مکان کا جائزہ لیا، پھر اپنا بال دیکھنے لگا، مگر مجھے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ دیوار بہت اونچی تھی۔ میں نے بھی یہی اندازہ لگایا کہ اگر میں اندر کود بھی گیا تو واپس خود نہیں آ سکوں گا۔ میرے دوست مجھے واپس آنے کا کہہ رہے تھے۔ ہم کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک آواز آئی۔ میں چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ میرے دوستوں نے پوچھا۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا کوئی سخت سی چیز میری ٹانگ پر لگی۔ میں نے ایک دم سامنے دیکھا۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی میں اپنے آپ کو سنبھال ہی رہا تھا کہ ایک اور سخت سی چیز میری چھاتی سے ٹکرائی، مگر اس بار میں نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہے۔ پتھر؟ مجھے کوئی پتھر مار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا کہ اچانک مجھ پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے اس بوسیدہ مکان کے اندر سے پتھر مار رہا ہے، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چیخا اور پھر ایک پتھر میرے ماتھے پر آ کے لگا جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ میں نے چیختے ہوئے گلی میں چھلانگ لگا دی۔ میرے دوستوں نے میری حالت دیکھی، مگر جب میں مزید چیخا تو ہم سب نے اپنے گھروں کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں گھر کا دروازہ زور سے کھول کر اندر داخل ہوا تو میری ماں میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ میرے ماتھے سے خون بہہ بہہ کر اب میری شرٹ تک پہنچ گیا تھا۔ میں بری طرح رو رہا تھا۔ میرے والدین نے مجھے سنبھالا اور فوراً قریبی ہسپتال لے گئے۔ مجھے 8 ٹانکے لگے جس کے نشان اب تک میرے ماتھے پر موجود ہیں۔ رات گئے میں گھر واپس آیا
اور پھر مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ میری ماں نے مجھے دوائی دی اور میں سو گیا، مگر رات میں نے بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اب تو میں اسے خواب ہی کہتا ہوں، مگر نہ جانے مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ کوئی خواب نہیں، حقیقت تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے میں ہر جگہ خون ہی خون ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے کے کونے میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ ایٹ لیسٹ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آدمی ہے۔ اس کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں، اس کی ناک بالکل چپٹی ہوئی تھی، اس کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے پیلے رنگ کا مادہ بہہ بہہ کر اس کے غلیظ کپڑوں پر گر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ آدمی غصے بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے تمہاری پہلی غلطی سمجھ کے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر اگر آئندہ تم مجھے میرے گھر کے پاس بھی نظر آئے تو میں تمہاری ہڈیاں تک چبا جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنا منہ کھولا۔ اس کا جبڑا اتنا کھل گیا کہ اگر وہ چاہتا تو مجھے پورا ہی نگل لیتا۔ اندر اس کے بڑے بڑے نوکیلے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ بچاؤ! میں چیخا، اور پھر اچانک اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں زور سے چیخا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرے گھر والوں نے مجھے تھاما۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ذرا حوصلہ ہوا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ ابھی تک میں نے ان کو وہ مکان والی بات نہیں بتائی تھی۔ خیر، ان شارٹ اس کے بعد میں کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ اس دوران ختم وغیرہ بھی کیے گئے۔ چند دنوں میں زندگی معمول پر آ گئی، لیکن اب میں اس گھر کے پاس جانے سے بھی ڈرتا تھا۔ ایک شام میں کھیل کر گھر واپس آیا۔ نہانے کی غرض سے میں اپنے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بیڈ پر کچھ پڑا ہوا ہے۔ میں نے پاس جا کر دیکھا، اور جو چیز مجھے نظر آئی اسے دیکھ کر میں کمرے سے باہر بھاگا۔ میرے بیڈ پر میرا وہی بال پڑا ہوا تھا جو اس مکان کے اندر گرا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اسے بیچ میں سے پھاڑ دیا ہے، اور اس پر تازہ خون کے چھینٹے صاف نظر آ رہے تھے۔